ادھر رکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. قابل احترام پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ کرام و اسٹاف، عزیز طلباء، مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دینی مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آپ کی اس اسکول میں آ کر بے پناہ قلبی مسرت ہو رہی ہے، اور میں ٹرسٹیان صاحبان اور پرنسپل صاحب کو بتا دوں، اساتذہ ٹیچر صاحبان کو بتا دوں، ہمارے مزاج میں، ہمارے خون میں تملق، چمچا گیری نہیں ہے. کہیں یہ سمجھے پھول کی مالا سے خوش ہو کر، اعزازی جلسے سے خوش ہو کر منہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. زمانے کی نفس پر اور زمانے کی رفتار پر ہماری نگاہ ہے. زمانہ کیا چال چل رہا ہے ہمیں اس کا مکمل احساس ہے. ہم وہ ملا نہیں ہیں جس کی دوڑ مسجد میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. پوری عالم پر، پورے احوال پر ہماری نگاہ ہے. اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں جب شمع اسلام کے گل کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں، اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانے کی صحیح کی جا رہی ہے، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی فلم بنا کر، کبھی اسٹوریز لکھ کر، کبھی یارب فلم بنا کر، اور پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو یہودی مہم چل پڑی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو سیکولر مسلمان ہیں، جمہوری مسلمان، جن کا رشتہ ناتا علماء اور اولیاء کرام سے کٹ چکا ہے، وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. وہ بھی دبے لفظوں میں ملاؤں کو، داڑھی والوں کو، امامے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسے بھی دل کے کسی گوشے میں شک اور شبہ ہے کہ آخر ان مدارس عربیہ کی چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. تفصیلات لمبی ہیں. اس تاریک اور ظلماتی دور میں برسات کی طرح نہیں، طوفان کی طرح نہیں، سونامی کی رفتار سے باطل کی گڑگڑاہٹ ہے. ایسے موقع پر میں صاف یہ کہتا ہوں، مدرسے کے اندر نورانی قاعدہ پڑھانا، خانقاہ کے اندر الا اللہ کی ضربیں لگانا،
مسجد کے اندر خطبہ دینا، بیان دینا، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ امریکہ کے چرچوں میں، امریکہ کے کلبوں میں، امریکہ کے ڈانس اڈوں میں جا کر جیسے اسلام کی بات کہنا، توحید کا پیغام پہنچانا اور نبی کا پیغام پہنچانا آج ایک اہم مجاہدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ماحول میں اسکولوں کی چار دیواری کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کرنے کی فکر کرنا اس سے زیادہ ایک مجاہدہ ہے۔ میرے خیال میں یہ کرانے والے جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے کتنے پاپڑ انہیں بیلنے پڑتے ہیں اور کیا کیا تانے سننے پڑتے ہیں، کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ جن کی برکتوں اور عظمتوں کے صدقے میں یہ لوگ جیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ برکتیں، اگر یہ کلام پاک کی کرامت نہ ہوتی، یہ زندہ درگور ہو چکے ہوتے حالات کے سامنے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں یہاں کے ٹرسٹیان کہ اللہ نے ان کو اس اسکول کے لیے قبول فرمایا۔ پرنسپال صاحب، اساتذہ، اسٹاف، طلبہ، اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس اور ان کے والدین خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک تعالی اس اسکول کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ ٹرسٹیان کی جو ان کے دلوں میں عزم مصمم ہیں، ارادے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیابی کے منزل تک پہنچائے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، مسلمانوں نے تعلیم کو دو خانوں کے اندر بانٹ کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم ہے۔ یقیناً دو فلور کی منزل میں ہم کہہ سکتے ہیں اکنامک کلاس جو ہائی کلاس ہے، سپر کلاس ہے، وہ دینی ایجوکیشن ہے، لیکن دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں کے لیے کیا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ کہا کہ مظلوم کی مدد معلوم ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ کہا اس کا ہاتھ روک کر۔ مظلوم کی مدد عدالتوں تک مقدمہ پہنچتا ہے، ایک لائر صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنتا ہے۔ ان اسکولوں کی قسط اول میں، ان کی بنیادوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جاتا ہے، تو پھر وہ سپریم کورٹ کا جج بھی بن جائے، قانون کا اور ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو دین سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے کاٹ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کاٹ دیا جائے، ڈاکٹر کم نظر آئے گا، ڈاکو زیادہ نظر آئے گا، لائر کم نظر آئے گا، جہنم کا سوداگر زیادہ نظر آئے گا۔ اس لیے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں ان اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم دینا، سیرت کی تعلیم دینا بہت اونچا کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جسے چنتا ہے وہی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کئی اسکولز ہوں گے، کئی ادارے ہوں گے، شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب نہیں کیا، چنا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا علم دیا گیا، وہ میڈیکل کا علم ہو، وہ انجینئرنگ کا علم ہو، وہ سافٹ ویئر ہو، وہ ہارڈ ویئر ہو، وہ ناسا ایجوکیشن ہو، وہ ہوائی جہاز ہو، وہ بحری جہاز ہو۔ آپ نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا علم، وہ علم جو نفع دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع دینے والا نہ ہو، دنیا میں اور آخرت میں اس علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ احادیث ڈاکٹری علم سے خالی ہیں، انجینئرنگ علم سے خالی ہیں۔ میں دو چیزیں بیان کر کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ القلب فی اناء احدکم، کہ کتا
اگر تمہارے برتن کے اندر منہ لگا دے، اپنی جیب کو لگا دے، حدیث کے اندر آقا نے فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ آج مسلمان مسواک کی لمبائی موٹائی کو لے کر لڑ رہا ہے۔ آج کا مسلمان سینے پر ہاتھ باندھے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھے، اس کو لڑ رہا ہے۔ آج کا مسلمان ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرے، اس بات کو لے کر لڑ رہا ہے۔ آج کا مسلمان آمین بالجہر آمین بالسر کے مسئلے کے اندر اختلاف کر رہا ہے۔ معزز طلباء، معزز اساتذہ، معزز اسٹاف اسکول، کان کھول کر سنیں کہ یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن ہمیں جزوی اختلافات کے اندر مبتلا کر کر اسی کلام پاک کا سہارا لے کر، اسی احادیث پاک کا سہارا لے کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ میں دعوے کے ساتھ میں مجبور ہوں کہ میرے پاس آگے ایک منزل ہے اور مجھے آگے ایک پروگرام میں جانا ہے۔ اس پروگرام کا ذہن میں بات نہیں تھی۔ میں آپ کو ہوائی جہاز کا ثبوت، راکٹ کا ثبوت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک ایک ذرے کا ثبوت کلام پاک کی آیت سے دے سکتا ہوں، حدیث کے حوالے سے دے سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری جہاز کے اندر نہیں بیٹھے، پانی کی جہاز کے اندر نہیں بیٹھے۔ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا کہ جہاز کے اندر 2 کلاس ہوتے ہیں، ایک اکنامک کلاس ہوتا ہے، ایک بزنس کلاس ہوتا ہے۔ بزنس کلاس والے اکنامک کلاس والوں کے پاس جا کر پانی لیتے ہیں، نیچے والے اوپر والوں سے جا کر پانی لیتے ہیں۔ اوپر والے اگر تنگ آ جاتے ہیں تو نیچے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ان کے پاس بار بار جانے سے وہ تنگ آ رہے ہیں، چلو کشتی کو سوراخ کیوں نہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بزنس کلاس والوں کے سوراخ کرنے کی وجہ سے اور اکنامک کلاس والوں کے روکنے کی نہ وجہ سے تمام جہاز ڈوب جائے گا۔ نہیں انل منکر کے سلسلے میں آقا نے یہ مثال دے کر فرمایا مجھے امر بالمعروف نہیں انل منکر ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے یہ فرمانا ہے آقا کو بحری جہاز کا علم کیسے دیا گیا۔ آپ ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو اور یہ بتا رہے ہیں یہ اکنامک کلاس ہے اور یہ بزنس کلاس ہے، یہاں سے پانی لیا جا سکتا ہے، یہاں سے غذا لی جا سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھو یہ قرآن حدیث سے ہٹا ہوا علم ہے۔ میڈیکل کی مثال فرمایا کہ 7 مرتبہ میں 1 مرتبہ مٹی کا استعمال ضرور کرے۔ آپ غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ یہود و نصارہ نے، انگریزی سائنسدانوں نے، یورپی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا، مٹی کا انالیسس کیا، مٹی کا تجزیہ کیا، جیسے چائے کو انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ چائے کی پتی ہے، دودھ ہے، شکر ہے، پانی ہے، یہ ملتا ہے تو چائے۔ مٹی میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے استعمال اور کتے کے زہر کے بارے میں کیا سمبند ہے، کیا رشتہ ہے، چنانچہ مٹی کا انالیسس کیا، فلاں چیز ڈالی، کتے کے زہر کے اندر زہر باقی تھا، ایک اور چیز ڈالی وہ بھی باقی تھا، ایک اور چیز ڈالی وہ بھی باقی تھا۔ لیکن دنیا کی تمام حصوں کی مٹی، وہ پتھریلی ہو، وہ نرم ہو، وہ سخت ہو، وہ زرخیز ہو، کسی قسم کی مٹی ہو، اللہ نے ایک خاصیت مٹی کے اندر رکھی ہے، نوشادر نام کا ایک کیمیکل اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ جب اس کیمیکل کو نکالا اور کتے کے زہر کے اندر ڈالا تو زہر کافور ہو گیا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کتے کے کانٹے کا انجیکشن جو بنایا جاتا ہے وہ نوشادر سے بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے اندر میں نے کہا میں تو اس فن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی دلچسپی مجھے دی ہے۔ دوپہر کا جو سونا ہے قیل اللہ، آج ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سونے سے ہارٹ کی بیماری چلی جاتی ہے، اور ڈاکٹر جھک مار کر کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کڈنی کمزور ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر جھک مار کر کہتا ہے کہ مسواک کا استعمال کرو، برش کا بھی استعمال کیا گیا، مسواک کا بھی استعمال کیا گیا۔ برش کے استعمال سے بیکٹیریا صرف آدھے گھنٹے کے لیے ختم ہوتے ہیں، اور مسواک جو اپنا رس چھوڑتا ہے اور دانتوں کا جو رس اس سے ملتا ہے، قدرتی ایک ایسا کیمیکل تیار ہوتا ہے کہ 7 گھنٹے تک بیکٹیریا منہ کے اندر نہیں آ سکتا، اور 7 گھنٹے کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز آ جاتی ہے۔ میں کیا کیا چیزیں بیان کروں،
بہرحال اسٹوڈنٹس، طلبا، معزز اساتذہ، آپ ان کو دینی تصورات کے ساتھ اور دینی ذہن و نشو و نما کے ساتھ ان کی تربیت فرمائیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کریں۔ عزیز طلبا، عزیز بچے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر نورانی قاعدے کا بوجھ ڈال دیا گیا، ہم کو حفظ کلام کا بوجھ ڈال دیا گیا، دینیات کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے۔ کل یہاں آپ 10th پاس کر جائیں گے، 9th پاس کر جائیں گے، انجینئرنگ کالج جائیں گے اور میڈیکل کالج جائیں گے اور آپ مختلف شعبوں کے اندر جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر دل لگا کر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، دل لگا کر نبی کی سنتوں کو سینے سے لگایا ہوگا، اور جب آپ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہوں گے، انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہوں گے، یہ 10 سال کا جو ایجوکیشن ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن کے صدقے میں آپ اول نمبر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کلام پاک دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دلائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، آقا نے فرمایا اس قرآن سے اللہ قوموں کو بلند کیا کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ذمہ دار دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ سیکنڈ کے اندر بڑے اکابرین کے نام گنوا دیے۔ آج گاندھی جی، شاستری جی کو لوگ جانتے ہیں اور اخباری ہیروں کو جانتے ہیں، اکابرین کو نہیں جانتے۔ اکابرین سے ان کی نسبت ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، ان کی خاصیت یہ تھی سارے ہندوستان میں سفر کرتے اور ایسا سفر کا نظام بناتے کہ کہیں ان کی نماز جماعت سے چھوٹنے نہ پائے، قضا نہ ہونے پائے۔ فقہ کی اصطلاح کے اندر صاحب ترتیب، بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک ایک نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ حضرت صاحب ترتیب سے ایک علاقے کے اندر گئے، نماز پڑھی، جنازہ تھا، جنازہ پڑھا، پڑھنے کے فوراً بعد چونکہ آپ کو گاڑی لینی تھی، ٹرین میں سوار ہونا تھا، آپ نکل گئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک آدمی ٹائی لگائے ہوئے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ پہلے دل میں سوچا کوئی نان مسلم ہوگا، غیر مسلم ہوگا، جنازہ ہے دیکھ کر عبرت نہیں پکڑا، نماز ہو رہی ہے اسے دیکھ کر دل کے اندر تمنا نہیں ہوئی اور لوگوں کی طرح میں رکوع کر لوں اور لوگوں کی طرح میں سجدے کے اندر گر جاؤں، اور اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر جوش نہیں آیا، شاید نان مسلم ہوگا۔ حضرت کے حلیے کو دیکھ کر اس نے جو سلام کیا، سلام کے انداز سے پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت نے کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹے یہ کیا کسی دشمن کا جنازہ تھا کہ جو تم مسجد کے قریب آ کر جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز کو چھوڑ دیا، جنازے کو چھوڑ دیا اور ادھر تم جو ہے ایسٹ ویسٹ مشرق مغرب کے جو ہے چکر لگا رہے ہو، طواف کر رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ شکریہ شکریہ محتمین صاحب، پرنسپل صاحب، ٹرسٹیان صاحب، اللہ سلامت کے ساتھ آپ کا سایہ تعدیر ان بچوں پر قائم و دائم رکھے، میں سلام کرتا ہوں آپ کی اس کارنامے پر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا میرے کسی دشمن کا جنازہ نہیں، کہا کہ کسی دور کے عزیز و اقارب کا، اس کا بھی نہیں۔ اس نے کہا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالتے ہوئے، حضرت مولانا صاحب میرے باپ کا نماز جنازہ ہے، یہ میرے باپ کا جنازہ ہے۔ حضرت کہتے ہیں میرا وجود کام گیا، میں پیروں تلے زمین ہٹ گئی، یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ باپ کے جنازے کے اندر بیٹا شریک نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ قیمتی چپل پہن کر مسجد میں آتے ہیں تو چوری ہو جاتے ہیں، باپ کی جنازے کے خاطر، جوتوں کے خاطر، چپلوں کے خاطر باپ کی نماز جنازہ کی قربانی دے دی۔ یہ وہ ایجوکیشن ہے، یہ وہ ڈگری ہے جو دین سے خالی ڈگری ہے، کل باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں۔ بہرحال آپ تو اس لائق بنیں گے انشاءاللہ کہ آپ امامت بھی کر پائیں گے، اذان بھی دے پائیں گے اور دین کا علم بھی بلند کر پائیں گے، توحید کا جھنڈا بھی بلند کر پائیں گے۔ اور ایک دو تین گزارشیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ تملق ہمارے اندر تو ہے نہیں، یہ بچے جو الحمدللہ یہاں جو قرات کا اس کا جو مظاہرہ کیا، نہیں لگ رہا تھا
کہ کسی اسکول کا بچہ قرات پڑھ رہا ہے اور کسی اسکول کا بچہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے، بہت مبارک ہو۔ فقہائے کرام اب ان بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں نا، ہاں، فقہائے کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے ہاف آستین کے ساتھ نماز پڑھانا مکروہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو، آپ بچوں کو فل آستین دیں۔ دوسری بات یہ ہے، پینٹ خود اپنی بھی، اسٹاف کی بھی، اساتذہ کی بھی ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے وہ لوگ جن پر اللہ نظر کرم نہ فرمائیں گے، نظر رحمت نہ فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ تو لوگ بھی ہیں جو اپنے پینٹ کو، اپنی لنگی کو، اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس وضاحت کی بڑی اہمیت ہے، شریعت کے اندر لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، تقوی کا جو لباس ہوتا ہے اس کے اثرات دل دماغ پر مرتب ہوتے ہیں۔ بڑی لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ آپ ان کی وضاحت پر جو ہے نگاہ رکھیں، ٹوپیوں کا اہتمام کریں، ٹخنے سے اوپر ان کی پینٹ رہے، فل آستین کا شرٹ پہنے، اور سر میں جو کلاف رکھی جاتی ہے، بال رکھے جاتے ہیں، کہیں انگریزی طرز کے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے کنٹرول میں ہیں یہ بچے، جس رخ پر، جس دھارا پر ان کا مستقبل کی طرف آپ موڑیں گے، یہ اس مستقبل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آج اگر ان کو عادت ڈالی جائے گی وضو کروانے کی، وضو کے ساتھ مسواک کی، ان کی چیکنگ کیجیے کہ جس طریقے سے جیومیٹری باکس چیک کرتے ہیں، ہوم ورک چیک کرتے ہیں، ان کے بچے کے اندر ایک عدد مسواک ہونی چاہیے، مسنون دعائیں ہونی چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، فل آستین اور ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ کہیے کہ ٹوٹیوں کا کام اور بھنگیوں کا کام رسول کی امت نہیں کیا کرتی، یہ تو بھنگیوں کا کام ہے، سڑکوں کو صاف کرنا، اسکول کو صاف کرنا۔ تم تو اسٹوڈنٹس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لینے والے ہو، قرآن کے علم کو لینے والے ہو، حدیث کے علم کو لینے والے ہو۔ ذرا ان باتوں کا خیال اگر آپ کریں گے، انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مستقبل بڑا تابناک ہے اور اس کا مستقبل بڑا شاندار ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اسٹاف، ممبران، اساتذہ اور طلبہ، ہمارے خصوصی پرنسپل صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نظر بد سے اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے اسے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔